بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے بھائی کے برگر بڑے مشہور تھے جنہیں وہ ریڑھی پر بیچتا تھا، لیکن ہر رات مجھے میری بیوی کی ایسی بات بتاتا کہ میں شرمندہ ہو جاتا، اور جب بیوی سے پوچھتا تو وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ میری بیوی مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، وہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی تھی؟ اب میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، مگر ایک شام اچانک میری بیوی کہیں پر غائب ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ 4 مہینے بعد بھائی کی ریڑھی پر دیکھا تو وہاں میری بیوی کی ایسی چیز نظر آئی کہ میں نے فوراً اپنے بھائی کو، میرا نام کاشف ہے، میں شادی شدہ تھا اور میری بیوی کا نام آمنہ تھا۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کی عمر 19 سال تھی۔ ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے بابا نے ہمارے لیے صرف ایک گھر ہی چھوڑا تھا، لیکن وہ 2 مرلے کا گھر تھا جو پرانی طرز پر بنا ہوا تھا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو دوبارہ سے بنا سکتے۔ میرے بھائی نے برگروں کا کام شروع کر دیا۔ وہ ریڑھی پر برگر بیچا کرتا تھا، لیکن شروع میں تو اس کا کام بالکل چل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کام نہیں کرو، ایک تو اس میں گرمی میں کام کرنے کی مصیبت ہے، اوپر سے بدنامی بھی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ایف اے کرنے کے بعد برگر بیچ رہا ہے، اور پھر تمہارا یہ کام چل بھی تو نہیں رہا۔ لیکن پھر اس نے میری بیوی سے کہا کہ وہ اسے ایک خاص قسم کی چٹنی بنا کے دے جو کہ میری بیوی کو ہی بنانی آتی تھی۔ جب میری بیوی نے وہ چٹنی بنا کر دینا شروع کی اور پھر میرے بھائی نے اس کا استعمال شروع کر دیا تو اس طرح اس کے برگر، ان کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور وہ پورے محلے میں مشہور ہو گیا۔ برگر ہر انسان شوق سے کھاتا ہے، اور محلہ اتنا بڑا تھا کہ اگر روز محلے میں سے 50 لوگ بھی اس سے برگر لیتے تو اس کی اچھی بھلی کمائی ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں جب بارش آتی تھی تو چھت سے پانی ٹپکنے لگتا تھا۔ میرے بھائی نے اپنی کمائی سے سب سے پہلے میرا کمرہ ٹھیک کروایا۔ میں نے کہا کہ تم نے پہلے اپنا کمرہ کیوں نہیں ٹھیک کروایا؟ 2 ہی کمرے تھے۔ بابا کہتے تھے کہ 2 بھائی ہیں تو 2 ہی کمرے بنا دیتا ہوں، دونوں مل جل کر رہیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کے کمرے میں بابی بھی ہوتی ہے نا، اس لیے کیا سوچتی ہوگی؟ جب بارش آتی ہے اور سر پر پانی ٹپکتا ہوگا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اپنوں میں سے تو نہیں ہے نا، غیروں میں سے آئی ہے، اسی لیے ان کا خیال کرنا چاہیے۔ مجھے میرے بھائی پر بڑا فخر تھا، اس کی سوچ بھی بہت اچھی تھی اور یہ بہت زیادہ محنت بھی کر رہا تھا۔ وہ اتنے پیسے کما رہا تھا برگر بیچ کے کہ جتنے میں نوکری کر کے بھی نہیں کما رہا تھا۔ پورا دن میرا بھائی محنت کرتا تھا، اس کے پیروں میں اور ٹانگوں میں بہت درد ہو جاتا تھا۔ میں آج کل اوور ٹائم کر رہا تھا، اس لیے رات کو بہت دیر سے آتا تھا۔ میرا بھائی باہر صحن میں ہی سویا کرتا تھا، اسے کمرے میں گرمی لگتی تھی۔ جیسے ہی گھر آتا بیوی کو کہتا کہ کھانا گرم کرو، اور تھوڑی دیر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جاتا تھا، پوچھتا تھا کہ دن کیسا گزرا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ چھوٹا بھائی تھا میرا، اتنا تو فرض بنتا تھا۔ اور میرا بھائی مجھے ایک عجیب سی بات بتاتا کہ میری طبیعت کیسے خراب ہو سکتی ہے، اتنا خیال رکھنے والی بابی جو ہے میری قسم سے بہت اچھی مساج کرتی ہے۔ میں اس بات پر چونک گیا تو کہنے لگا کہ ابھی بابی سے مساج کروا کے بیٹھا ہوں تو ٹانگوں کا درد ختم ہو گیا ہے۔ پورا دن ریڑھی کو لے کر کھینچنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ بیچ راستے میں ٹانگیں جواب دی جاتی ہیں تو کہیں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن بابی نے تیل کے ساتھ اتنی اچھی مالش کی ہے میری ٹانگوں کی کہ سارا درد ہی غائب ہو گیا۔ اب تو سکون کی نیند آئے گی۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو بہت اچھی بیوی ملی ہے، خوبصورت بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے، اور کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے۔ ان کی بنائی ہوئی چٹنی سے ہی تو میرا کاروبار چلتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میرے پاس دن کے 2 گاہک بھی نہیں آتے تھے۔ بہت خیال کرتی ہے میرا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا اچھا سو جاؤ، لیکن مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ میری بیوی کا کیا تک بنتا تھا کہ وہ میرے بھائی کی ٹانگوں کی مساج کرے؟ اس نے تو آج تک میری ٹانگوں پر مساج نہیں کیا تھا۔ جب بیوی نے کھانا لگایا تو تب بھی میرے دماغ میں یہی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس سے ڈرتا تھا۔ اس طرح سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اب اتنی خوبصورت بیوی کو کوئی مرد کیوں ناراض کرے گا بھلا؟ پاگل ہی ہوگا جو ناراض کرے گا۔ مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے ٹانگیں دبا دی تھیں تو اس نے کسی غلط نیت سے یہ سب نہیں کیا ہوگا۔
لیکن اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے یہ بات سمجھانی تھی اسے۔ شاید اسے پتہ ہی نہیں تھا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پورا دن میرا بھائی گھر میں نہیں ہوتا تھا، لیکن شام کو رات کے ٹائم تو بچے گلیوں میں نہیں نکلتے تھے برگر لینے کے لیے۔ پھر شام سے لے کر رات تک گھر میں میرا بھائی اور میری بیوی ہی ہوتے تھے۔ میرے دل میں آج تک ایسی کوئی بات نہیں آئی، میں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں سوچی۔ اپنی بیوی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، بڑے ہی طریقے اور سلیقے سے بات شروع کی کہ دیور کی ٹانگوں میں درد تھا تو تم نے مساج کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن آئندہ مت کرنا، نہیں تو اس کو عادت ہو جائے گی۔ کسی نے دیکھ لیا، یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو باتیں بنائیں گے۔ میری بیوی مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کون سا مساج؟ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیوں اس کو مساج کروں گی؟ میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کے اور میرے بیچ میں ایک احترام کی حد ہے جس کو نہ وہ پار کرتا ہے اور نہ ہی میں پار کر سکتی ہوں۔ پانی کا گلاس دیتی ہوں تو دیکھ کے دیتی ہوں کہ کہیں اس کا اور میرا ہاتھ آپس میں نہ ٹکرا جائے۔ اس کے سامنے کھانا رکھنے کے لیے جھکتی ہوں تو اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوں۔ 4 فٹ کھڑے ہو کر اس سے میں بات کرتی ہوں کہ کھانے میں کتنی روٹیاں کھانی ہے، چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ بس یہی سب ہوتا ہے۔ آج تک کوئی فضول بات چیت نہیں کی اس کے ساتھ، ورنہ اس گھر میں ہے ہی کون بات کرنے کے لیے سوائے دیواروں کے۔ تم تو رات کو آتے ہو اور آ کر سو جاتے ہو، دل کی باتیں بھی نہیں کر سکتی میں کسی کے ساتھ۔ یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے کرتی ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے مساج کیا ہے، وہ بھی اس کی ٹانگوں کا؟ خیریت ہے؟ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ میرے بھائی نے تو بڑا پکا منہ بنا کر مجھے یہ سب کچھ کہا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ تو میری بیوی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ نہیں بول رہی، لگتا ہے وہی مذاق کر رہا تھا۔ پر چھوڑو ان باتوں کو، ہم اس کی وجہ سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ میری بیوی کا موڈ خراب ہو گیا تھا اور اسے منانے میں مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ایک تو خوبصورت بیوی، اوپر سے غصہ ہو جائے تو انسان کے دل پر بن آتی ہے۔ میں اپنی بیوی کو ناراض ہوتے نہیں دیکھ سکتا، تو وہ ناراض ہو جاتی تھی تو میری توجہ کام میں نہیں لگتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس پیسے بھی نہیں آتے، کام بھی نہیں آتا، اور دل میرا عجیب سا ہو جاتا تھا۔ بیوی کو منا لیا تو دل کو سکون آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک خوبصورت سا لاکٹ لیا جس کے اندر بہت ہی چھوٹا مگر پیارا سا سونے کا موتی بھی تھا۔ میری بیوی کو لا کر دیا تو بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک چھوٹا سا موتی ہے، لیکن ایک دن میں تمہیں سونے کا بڑا ہار پہناؤں گا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے یہ سونے کا موتی ہی کافی ہے، کبھی اس کو دل سے دور نہیں کروں گی۔ میرا بھائی ایک بار پھر مجھے عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں اس طرح کی بیہودہ مذاق کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ۔ میں نے اس کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا اور کہا کہ بہت تھک گیا ہوں، نیند آ گئی ہے۔ وہ شرمندہ کر دیتا تھا، میں بری طرح شرمندہ ہو جاتا تھا، لیکن بیوی پر بھروسہ تھا مجھے، کیونکہ بہت زیادہ خیال کرتی تھی میرا۔ کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو مجھے بری لگ جائے، ایسی کوئی چیز نہیں مانگی جو میں اس کو دے نہیں سکتا تھا۔ بہت خیال کرتی تھی، پر اللہ ہمیں اولاد نہیں دے رہا تھا۔ میں بھی بہت پریشان تھا اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے علاج بتایا۔ اس نے کہا کہ آپ دونوں کو ہی علاج کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ بے اولادی کا علاج واقعی بہت مہنگا ہوتا ہے، ایک تو انسان مصیبت میں ہوتا ہے، اوپر سے پیسے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ 1 سال تک انتظار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کرم ہو جائے گا، نہیں تو پھر کہیں سے ادھار لے کر علاج شروع کروائیں گے۔ میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے اولاد زیادہ ضروری ہونی چاہیے، تم اولاد کو پینڈنگ پر ڈال رہے ہو، نہ تم کو اپنی صحت کی فکر ہے نہ میری۔ میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا، جس جان نے اس دنیا میں آنا ہے اللہ کی مرضی سے آنا ہے۔ ڈاکٹر خدا نہیں ہوتے کہ جو بات کر دی وہی حتمی ہو جاتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور ایک دن میرے سر پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ میں حیران ہوا کہ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ اسے کہیں جانا ہے۔ پھر سوچا کہ کہیں اس کے میکے میں کوئی مشکل تو نہیں آ گئی جو وہ بنا بتائے چلی گئی۔ اس کا میکا یہاں سے 15 منٹ دور تھا۔ میں وہاں چلا گیا تو وہاں میری بیوی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، ہمارے پاس تو نہیں آئی، کیا گھر پہ نہیں ہے؟ وہ لوگ بھی پریشان ہونے لگے تو میں نے کہا کہ نہیں، گھر پہ ہی ہوگی، محلے میں کسی کے گھر گئی ہے، آپ فکر نہ کریں۔
میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ رات کا وقت تھا اور میری بیوی اس وقت کہیں نہیں جاتی تھی۔ اس کا محلے میں بھی کسی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا اور وہ محلے میں کسی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ مجھے اسے ڈھونڈتے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے۔ جب میرا بھائی بھی آ گیا، میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا اور وہ بھی محلے میں تلاش کرنے لگا۔ پھر مجھے محلے کے 2 بچے ملے جن سے میں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آیا تو نہیں تھا اور تم نے دیکھا ہو، کیونکہ وہ لوگ اسی گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ان بچوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ کے گھر سے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی عورت اور مرد آپس میں لڑتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ کون لڑ رہا تھا۔ میرے گھر میں بچوں نے کہا تھا کہ ایسے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے سلیم چاچا کے گھر سے آتی ہیں۔ سلیم چاچا ہمارے گھر میں رہتے تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ لڑتے تھے۔ بچے تو اسی طرح بتا سکتے تھے، لیکن میری بیوی کے ساتھ کون جھگڑا کر رہا تھا؟ میرا بھائی تو میرے سامنے آیا تھا اور اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت دور سے آیا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ میں گھر پہ تھا نہیں، پھر میری بیوی سے جھگڑا کون کر رہا تھا؟ بیوی کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملی۔ 24 گھنٹے کے بعد پولیس میں رپورٹ کروا دی۔ پولیس والے کو بیوی کی تصویر دکھائی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ساتھ بیوی کی تصویریں بھی دے، تو پولیس والا اتنا بدتمیز تھا، کہنے لگا کہ اتنی پیاری بیوی رکھی ہوئی ہے تو پھر بیوی پر نظر بھی رکھنی تھی۔ میرا دماغ تو پہلے ہی گما ہوا تھا، دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات تھے۔ بیوی کے پاس چھوٹا سا ہی موبائل تھا، سارا چھان مارا، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بھائی بھی میرے ساتھ ساتھ تھا، اس کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی چور ہے۔ پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ محلے سے اتنا ہی پتہ چلا جتنا بچوں نے بتایا کہ لڑائی کی آواز آئی تھی۔ نہ میری بیوی کو کسی نے نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی بات بتائی، وہ گھر کے آگے ہی کھیل رہے ہوتے تھے۔ پتہ نہیں میری بیوی کہاں تھی، کہیں اسے گھر سے کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا تھا۔ دن پر دن گزر رہے تھے اور بیوی نہیں مل رہی تھی۔ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ میں نے گلی کی نالیوں میں بھی اسے دیکھا کہ کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی۔ میری پریشانی والے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میرا بھائی تو کام میں لگ گیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے بھی بڑا افسوس ہے بھابھی کے جانے کا، پر کام تو کرنا ہے۔ اس کو تو افسوس نہیں تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، گھر تو میرا اجڑ گیا تھا۔ میری اتنی پیاری خوبصورت بیوی جس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا، آج اس کو غائب ہوئے پورے 28 دن ہو گئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتا تھا۔ کھانا کھاتا تو صرف اس لیے کہ کہیں مر نہ جاؤں، نہیں تو کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ نوکری سے بھی وارننگ ملی تھی کہ ٹھیک سے کام کرنا ہے تو کرو، نہیں تو نوکری سے نکال دیں گے۔ اب کس کے لیے کمانا تھا؟ بھائی تو اپنے لیے خود کما لیتا تھا۔ کبھی کبھی پولیس والے فون کر کے بلاتے تھے کہ لاش ملی ہے، آ کر شناخت کر لو، تو دل ڈوب جاتا تھا۔ اللہ کسی پر بھی ایسے دن نہ لائے۔ اور ابھی تک جتنی بھی شناخت کرنے کے لیے میں گیا ان میں سے کوئی بھی میری بیوی نہیں تھی، اس لیے میرے دل میں امید باقی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جن کا کوئی اپنا لاپتہ ہو جاتا ہے وہ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، بیچ میں لٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو لاپتہ ہوا ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میرا بھائی کہتا تھا کہ تمہاری بیوی چٹنی بنا کر دیتی تھی، اس کے بعد ہی میرا کام چلتا تھا، اور وہ چٹنی صرف وہی بنا سکتی تھی، لیکن ابھی بھی اس کا کام چل رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ گلی میں کھڑا تھا اور اس کے پاس بچوں کا ہجوم تھا۔ میں نے رات کو اس سے کہا کہ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ میری بیوی کی بنائی ہوئی چٹنی کے بغیر ٹھیک تو نہیں جا رہا ہوگا؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا، لیکن بھابھی نے مجھے چٹنی بنانے کا طریقہ سکھا دیا تھا، وہ بہت اچھی تھی، بہت زیادہ خیال رکھتی تھی میرا۔ میں گھر آتا تو میری ٹانگیں دباتی تھی۔ آج مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ پہلے ہی وہ غائب ہو چکی ہے، اب تو اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولو، وہ کیوں تمہاری ٹانگیں دبائے گی؟ وہ تو تم سے 4 فٹ دور کھڑی ہوتی تھی۔ میرا بھائی حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ غائب ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خیر چھوڑیں، آپ کو اتنا بھروسہ ہے تو آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ عورت پر بھروسہ کرنے والا مرد بے وقوف ہوتا ہے، وہ بھی حسین عورت پر۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرے دل میں میری بیوی کے خلاف شک آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ کیسے غائب ہو سکتی ہے، اکیلی تو نہیں جائے گی گھر سے۔ اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا، لگتا تھا کہ کسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میرے سامنے جھوٹ بولتی تھی، اصل میں کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا اس کا نوکر لگتا تھا۔ جب وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہوگی تو سوچتی ہوگی
کہ میرا شوہر تو میرے قابل ہی نہیں ہے، اور اس طرح اس کے دماغ نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا۔ میرا بھائی کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ اس طرح کی بات کیوں مجھے کہتا کہ تمہاری بیوی نے میری ٹانگوں کی مساج کی تھی، جبکہ اسے پتہ ہوتا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے؟ تو وہ مجھ سے کیوں جھوٹ بولتا؟ اسے مجھ سے روز ایک ہی مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے سچ پوچھ کر سکتا ہوں؟ اگر کسی دن وہ مجھے کہتا کہ تمہاری بیوی نے میری ٹانگیں دبائیں اور میں اپنی بیوی کو اس کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کا جھوٹ پکڑا جانا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جھوٹا نہیں تھا، کیونکہ اتنا کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے بھائی میں کوئی اتنی خاص عقل بھی نہیں تھی، وہ تو سیدھا سادہ سا انسان تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو یہ جواز دے دیا کہ میری بیوی بے وفا تھی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی، اس کا مطلب وہ زندہ ہے اور کہیں پر مزے کر رہی ہے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے جی رہی تھی، اور میں کیوں اس کی یاد میں مجنوں بنا ہوا تھا؟ میں نے بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ مجھے بہت یاد آتی تھی، کیونکہ میں تو اس سے محبت کرتا تھا، مگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ میری محبت اپنی جگہ سچی تھی۔ پولیس والوں نے بھی میری بیوی کو تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ میرا بھائی آج کل ایک عجیب حرکت کرتا تھا۔ رات کو اسے برے خواب آتے تھے، اچانک سے اٹھ کر چلانا شروع کر دیتا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہتا تھا کہ مجھے بہت برا خواب آیا ہے۔ پر کیا اسے روز ہی برا خواب آتا تھا؟ ایک دن تو اس کی حالت اتنی خراب ہوگی کہ اس نے الٹیاں کرنی شروع کر دی۔ مجھے دیکھ کر بھی مجھ سے دور بھاگنے لگا، جیسے میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر دیا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک تو میں پہلے ہی پریشان تھا، آج کل تو گھر کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہوٹل سے کھانا کھا کر ہمارے معدے خراب ہو گئے تھے۔ میری بیوی گھر کو کتنی اچھی طرح سے سنبھال رہی تھی، مجھے اس کی یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کہیں بیچاری کسی برے حال میں ہی نہ ہو۔ ایک دن بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، تو اس نے کہا کہ آج میری جگہ آپ ریڈی لے جائیں، نہیں تو گھر میں کچھ پکے گا بھی نہیں، آپ کی نوکری بھی چھینی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں لے جاتا ہوں۔ میں اس کی گاڑی لے گیا۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھا۔ اس نے بس مجھے اتنا ہی کہا تھا کہ کسی گلی میں جانا ہے۔ اس کا تھوڑا بہت کام تو میں کر سکتا تھا، سارا کچھ بنا بنایا تھا، برگر بنا کر ہی دینے تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے سامان کو چیک کرنا شروع کیا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون سا مسالہ کہاں پر ہے، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے اس کی چیزوں میں سے اپنی بیوی کی ایک چیز ملی، وہی لاکٹ جو میں نے اپنی بیوی کو دیا تھا۔ میرے بھائی کے سامان میں کیا کر رہا تھا؟ میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ پھر ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسے کہیں ملا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جو میری بیوی غائب ہوئی اس کے 10-15 دن پہلے ہی میں نے اپنی بیوی کو تحفہ دیا تھا، اور وہ اسے اپنے گلے سے کبھی بھی نہیں اتارتی تھی۔ ایک دن تو مجھے کہہ رہی تھی کہ مرتے دم تک گلے سے نہیں اتاروں گی، کیونکہ یہ مجھے آپ نے تحفے میں دیا ہے اور آپ کی محنت کی کمائی سے آپ نے خریدا ہے۔ پھر یہ میرے بھائی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ میں اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ اس کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی، لیکن وہ بھی پریشان لگ رہا تھا، جیسے سمجھ گیا ہو کہ مجھے یہ مل گیا ہوگا۔ میں نے وہ لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا تو وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا نظر آنے لگا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہاری بھابھی کا لاکٹ ہے جو میں نے اسے دیا تھا۔ میرا بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھ میں شیطان آ گیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بھابھی کو بہت پسند کرتا تھا، بہت پیاری لگتی تھی وہ مجھے۔ آپ کو ان کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا، جھوٹ بولتا تھا کہ انہوں نے میرا مساج کیا ہے تاکہ آپ اس سے بدظن ہو کر اسے چھوڑ دیں اور میں اسے اپنا لوں، یا آپ لوگ آپس میں لڑائی کر کے اس کا دل میری طرف لگ جائے گا۔ لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن وہ گھر پر اکیلی تھی، میں اچانک سے گھر آ گیا، میری نیت خراب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے بہت لڑائی کی، میں نے اس پر بہت تشدد کیا، مزاحمت کرتی رہی، لیکن مجھ پر میری بری نیت حاوی ہو گئی تھی اور میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کر دی۔ لیکن اس کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ مر گئی۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا۔ پھر اس کی لاش کو اپنی ریڑھی میں ڈال کر ٹھکانے لگایا تھا، اور یہ لاکٹ اس کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا، کیونکہ میں بھی تو اسے پیار کرتا تھا نا بھائی، مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اب وہ روز مجھے خوابوں میں آتی ہے، مجھے ڈراتی ہے، میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہیں پر کھڑی ہے، ابھی بھی اسی کمرے میں موجود ہے، دیکھ رہی ہے مجھے۔ بچا لو بھائی، مجھے بچا لو۔ میرا بھائی پاگلوں کی طرح چلانے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں وہیں پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میری بیوی اس دنیا میں نہیں تھی، جا چکی تھی۔
میرے بھائی نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ بیچاری چیخی ہوگی، چلائی ہوگی، اس نے مجھے پکارا ہوگا، لیکن میں وہاں پر نہیں تھا۔ تبھی بچے کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اس بدبخت کا کیا کرتا؟ یہ تو پہلے ہی احساس گناہ میں مبتلا ہو کر پاگل ہو چکا تھا۔ تبھی اسے برے خواب آ رہے تھے اور اس کی طبیعت بھی خراب رہتی تھی۔ میری معصوم بیوی کی آنکھیں، اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیا گزری ہوگی اس کے اوپر۔ میں نے بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور یہ بھی چپ چاپ پولیس کے ساتھ میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہی میرا انجام ہے۔ اپنی بیوی کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اس کے ایصال ثواب کے لیے ختم پڑھتا ہوں۔ مجھے تو اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ آخری دفعہ جب مجھے ملی تھی تب بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ وہی لاکٹ اپنے گلے میں پہنا تھا۔ بے خیالی میں اسے گھما رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بہت خوش قسمت ہوں، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے تو علاج کروائیں گے ہم لوگ، اور ہماری اولاد ہوگی، بیٹی ہوگی تو اس کا نام صنم رکھوں گی، بیٹا ہوگا تو حسین نام رکھوں گی۔ اپنی بیوی کی یادیں ہی رہ گئی ہیں میرے پاس زندگی بھر۔ کسی اور سے شادی نہیں کر پاؤں گا۔ میرا بھائی پولیس کی حراست میں ہے۔ اب پولیس اور قانون اس کو جو بھی سزا دے وہی اس کی قسمت ہے۔ آپ سب بھی میری بیوی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں کہ وہ جہاں بھی ہو خوش ہو۔ بہت یاد آتی ہے اس کی دنیا، بہت عجیب ہے۔ اپنوں پہ بھی آج کل انسان بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔